بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہ گاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، جس نے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن۔ تمام ناظرین کو میں قاری عبدالشکور قادری اور نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کے پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جس میں بیان کی جائے گی رمضان المبارک کی فضیلت قرآن و سنت کے حوالے سے۔ ہمیشہ کی طرح ہم پروگرام کے اختتام پر آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو آپ کی مشکلات کا حل ہوگا۔ تو نیکی و ہدایت کے اس سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بعد میں نے قرآن پاک کے دوسرے پارہ میں سے سورہ بقرہ کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو
تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو رمضان مبارک اس لیے عطا کیا تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے بچ جائیں۔ رمضان مبارک جیسا کہ سن 2 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فرض ہوا، حضور علیہ السلام کی امت کو جب رمضان کے روزے دیے گئے، ان کو اس لیے رمضان کے روزے عطا کیے گئے تاکہ اپنے گناہوں کو معاف کرا کر اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امتوں پر روزے فرض کیے گئے، جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام پر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے فرض تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام عاشور کے روز کا روزہ رکھتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے روزے رکھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جب روزے عطا کیے گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جس نے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور ایک جب وہ اللہ رب العزت کا دیدار اس کرے گا، اس وقت جو اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اس کو اور زیادہ خوشیاں نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جب روزہ افطار ہوتا ہے اس وقت اس کے سامنے دنیا کی نعمتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، روزہ افطار کر کے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جب قیامت والے دن اللہ رب العزت کا دیدار اس کو نصیب ہوگا، اس وقت اس کو اور زیادہ خوشی ہوگی۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو کلام اللہ رب العزت کا ہو اور زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی استعمال ہو۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت روزہ کہتا ہے کہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ نماز پڑھنی ہے، اگر ہم ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو 27 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ درود پاک ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت میرے امتی کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی اچھا عمل کرتے ہو، اگر تم ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ لیکن جب باری آئی رمضان مبارک کے روزوں کی تو اس کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ایک روزہ رکھو گے اتنا ثواب ملے گا، 2 رکھو گے اتنا ثواب ملے گا، نہیں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے امتی جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ بھی میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی ان کو میں عطا کروں گا۔ یعنی کہ اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میری امت پر خصوصی جو کرم ہوئے ہیں رمضان المبارک کی برکت سے وہ یہ ہیں کہ جب وہ ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو دریا کی مچھلیاں جو ہیں اس کے لیے دعائے بخشش کرتی ہیں، دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اسی طرح جب وہ ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یہاں تک فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ روزہ جو ہے 1 سال کے روزے اگلے سال کے روزوں تک اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ گرمی کا موسم ہوتا تھا، سارا دن انہوں نے محنت کرنی، مزدوری کرنی۔ وہ کہتے ہیں کہ گیہوں کا کام کرتے تھے اور دن کو نمازیں بھی پڑھتے تھے، گرمی میں روزے بھی رکھتے تھے، جتنی بھی ان کو مزدوری ملتی تھی شام کو آ کر وہ ساری مزدوری اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اس طریقے کے ساتھ ان لوگوں نے روزوں کو رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام نے بھی روزے رکھے اور حضور علیہ السلام نے بھی روزے رکھے اور لگاتار روزے رکھتے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان آقا آپ پر، ہم نے دیکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھ رہے ہیں، ہم نے آپ کی سنت سمجھتے ہوئے روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ میں تو رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں تو اس لیے میرا رب کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، تو تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اندر سٹارٹ سے ہی کمر کس لیتے تھے اور صحابہ کرام سے بھی فرماتے تھے میرے غلاموں تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس رمضان مبارک آ رہا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام اپنے ممبر پر جلوہ فراز ہونے لگے، فرمایا میرے غلاموں میرے ممبر کے قریب قریب آ جاؤ۔ کہتے ہیں ہم اٹھے اور حضور علیہ السلام کے ممبر کے قریب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب دعا مکمل ہو گئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قربان جائیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ قربان آپ پر، ہم نے آج عجیب ماجرا دیکھا ہے، عجیب منظر دیکھا ہے، اس منظر نے ہمارے ذہنوں کے اندر ایک خلش پیدا کر دی ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ مسجد نبوی شریف کے ممبر پر جلوہ فراز ہو رہے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں، دعا مانگنے والا نظر نہیں آ رہا، آپ کہہ رہے ہیں آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آپ پھر فرماتے ہیں آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آپ پھر فرماتے ہیں آمین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راز سے پردہ ہٹا دیجئے کہ آپ کس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان مبارک تو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا لی۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری دفعہ جبریل امین نے عرض کیا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو تو حیات میں پایا لیکن جنت حاصل نہ کر لی۔ میں نے کہا آمین۔ جبریل امین نے جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے آپ کا نام تو سنا لیکن آپ پر درود و سلام نہ پڑا۔ اب میرے بزرگوں میرے دوستو دیکھو کہ آج ہم لوگ اچھی صحت کے مالک بھی ہیں، اکثر لوگ
ٹھیک ٹھاک ہیں، تندرست ہیں، لیکن پھر بھی بد نصیبی ہے کہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، رمضان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ صحابہ جس نے رمضان کے روزے نہ رکھے وہ ہلاک ہو گیا، تو یہی بات ہے کہ ایک تو جب انسان رمضان المبارک کو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور ثواب اور اجر کی خاطر رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جس کے والدین حیات ہیں اور وہ شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اگر ہم زمانہ جہالیت کے اندر چلے جائیں تو دیکھ لیں کہ لوگ زمانہ جہالیت کے اندر اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ اپنے والدین کو بوڑھے ہونے پر جب وہ بیمار ہو جاتے تھے تو منڈیوں میں جا کر بیچ کر آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم سے ان کی خدمت نہیں ہوتی، ہمارے پاس ان کی خدمت کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کی دوائی کے لیے، ان کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ ان کا علاج کروا سکیں۔ لیکن قربان جاؤں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاکدان عالم پر قدم رکھا، اس زمین پر حضور علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا والو، ماں باپ بیچنے کے لیے منڈیوں میں نہیں ہیں، یہ نہیں کہ ماں باپ کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ان کو منڈیوں میں بیچ کر آ جاؤ، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہارے والدین کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ دیکھیے حضور علیہ السلام کا کمال کہ کس طرح آ کر انہوں نے ماں باپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ کی صحیح معنوں میں خدمت کرتی ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور اس جنت کا دروازہ اس کا والد ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے آپ کا نام نامی سنا اور آپ کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھا۔ تو اس لیے درود و سلام اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، روزے کا حکم دیتا ہے پڑھتا نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، حج کا حکم دیتا ہے حج کرتا نہیں ہے۔ لیکن دو کام ایسے ہیں جو اللہ رب العزت حکم بھی دیتا ہے اور خود بھی کرتا ہے، وہ دونوں کام کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے 22ویں پارے کی سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، یصلون جس کے اندر دو ٹینس یوز ہوئے ہیں، پریزنٹ بھی ہے فیوچر بھی ہے، کہ وہ سارے فرشتے اور اللہ خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس نہیں کہا بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیو، تم درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجو۔ اب یہ کام خود اللہ بھی کرتا ہے اور اللہ آگے اپنے محبوب کے امتیوں سے بھی کرواتا ہے، تو لہٰذا یہ کام فرض بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت دوسرا کام جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرتا ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کے روزے جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر صرف فرض نہیں کیے بلکہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلی جو امتیں آئی تھیں میں نے ان پر بھی روزے فرض کیے، لیکن جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا تو ان کو یہ انعامات دیے۔ پہلی امتیں کوئی 3 دن کا روزہ رکھتا ہے، کوئی مہینے کا، کوئی 6 مہینوں کا روزہ رکھتے ہیں، کوئی 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت جب یہ 1 مہینے کے روزے رکھ لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا میں ان کو اجر عظیم بھی عطا کروں گا، اور قیامت والے دن جب یہ باب الریان سے گزریں گے، جب وہ روزہ داروں کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہوگا، اس وقت میں ان کو اپنا دیدار بھی نصیب کرواؤں گا، اور ان کو اجر عظیم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اجر جو ہے، کیا یہ ثواب جو ہے صرف ہمیں شب قدر میں ملے گا یا رمضان مبارک کی ہر رات کو مل جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے اور شام کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے کا حکم ہے کہ اس کو اس کی مزدوری عطا کی جائے۔ اگر ہم رمضان مبارک کی فضیلت کو بیان کرتے چلے جائیں تو ہماری زبانیں تو تھک سکتی ہیں، اور اگر لکھنا شروع کر دیں تو سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں،
لیکن رمضان کے روزوں کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی، اور ہم اس پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے آخر پر آپ کو آج کا ایک خوبصورت وظیفہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو رزق کی کمی ہے، تنگی ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز مغرب کی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ سورہ واقعہ شریف کی تلاوت کر لیا کرے، اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا۔ کل انشاءاللہ العزیز آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور 3 رمضان مبارک کے حوالے سے جیسا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال کا دن ہے، اس حوالے سے میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس آپ کے سماعتوں کی نظر کروں گا۔ نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔